السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: كدأب آل فرعون والذین من قبلهم، جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا اور جو ان سے پہلے تھے ان کا جو حال ہوا۔ کیا حال ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے جرائم اور ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، عذاب میں گرفتار کر لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑ والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کی تباہی کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ عذاب کیوں آیا، تباہی کیوں آئی؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، نازل کردہ شریعت کا انکار کیا۔ تو ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سبوں کو ہلاک کر دیا، عذاب سے دوچار کر دیا۔ اس سے پہلے کی آیت پہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ بے شک جو لوگ کفر کر رہے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو اللہ کے عذاب سے ان کا نہ مال بچا سکتا ہے، نہ ان کی اولاد بچا سکتی ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اللہ رب العالمین نے جیسا آل فرعون کا حال کیا اور ان سے پہلے جو لوگ تھے، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم لوط ہو، جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ان سبوں کی ہلاکت و بربادی کی وجہ یہی تھی، کفر۔ تو اللہ نے ہلاک کیا، ایسا نہیں کہ ان پر ظلم ڈھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ظالم تھے، یہ اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی پیاری بات اپنی تفسیر میں نوٹ کی ہے، کہتے اخذہم اللہ بذنوبہم عدلا منہ لا ظلم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، عذاب میں مبتلا کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ ظلم کے اعتبار سے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، ہلاک کیا، اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ظالم تھے، اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ واللہ شدید العقاب على من اتى باسباب العقاب وهو الكفر والذنوب على اختلاف انواعها وتعدد مراتبها۔ تو اللہ رب العالمین بہت سخت عذاب والا ہے، سخت پکڑ والا ہے،
سخت عذاب والا اور سخت پکڑ والا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو گناہ کا کام کرے، جو عذاب کو دعوت دینے والے اعمال ہیں اس کی طرف لپکے، اس کی طرف جائے، نافرمانی کرے، کفر اختیار کرے، شرک کرے، گناہ کرے، کھل کر کے گناہ کرے، زمین میں فساد مچائے، ظلم مچائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً سخت پکڑ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان بھی ہے، غفار بھی ہے، ستیر بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، رحمان بھی ہے، لیکن رحمان و رحیم، مہربان اور رحم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سخت پکڑ والا بھی ہے، عذاب دینے والا بھی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، وہ عذاب بھی بھیجتا ہے۔ تو معاف ان کو کرتا ہے جو اللہ کی طرف لپکتے ہیں، لوٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نافرمانی سے باز آتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مہربان ہے۔ لیکن جو ظلم اور کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، شرک کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے سخت پکڑ والا ہے، سخت پکڑ والا ہے۔ تبھی تو فرعون کو ہلاک کیا۔ ہلاک کیسے ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اسی سمندر سے نجات پا گئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی بنی اسرائیل قوم بھی نجات پا گئی، مگر یہی فرعون اپنے لشکر سمیت اسی دریا کے اندر ڈبو دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ اسی پانی میں چلے موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے، مگر یہ فرعون ڈوب گیا اور اس کا لشکر بھی ڈوب گیا، تو اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ فرعون سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ آیا، ان کی بھی تباہی ہوئی، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم لوط ہو، اصحاب الایکہ ہو، اصحاب الرس ہو، یا اس طریقے سے قوم نوح ہو، سبوں کو ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، شرک اور کفر اور تکذیب کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد کیا، یہ ان کے ظلم اور ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی تکذیب کی وجہ سے۔ لہذا گناہ پر جرأت نہیں دکھانا چاہیے، شرک اور کفر سے بچنا چاہیے، بڑا سنگین گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ تکذیب سے بچنا چاہیے، تصدیق اللہ کی آیتوں کی تصدیق کرنا چاہیے، اللہ کے احکام کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ رحمت الہی کے اسباب میں سے۔ اور تکذیب کرنا، نافرمانی کرنا اور انکار کرنا، کفر کرنا، یہ عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔